تو انصاف بولتے اوقاف ہمارا حساب مانا کہ کچھ 19-20 اور اندر کے کچھ مسائل اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر یہ اندر کے ہمارے مسئلے ہیں، حلال و حرام کے ہمارے اندر کے مسئلے ہیں۔ آپ انصاف کرنا ہے تو انصاف کرو، ورنہ اپنی جگہ پر رہو۔ ہماری ہی پوری زمین کو ہڑپنے کی ضرورت کیا ہے؟ اندر کے راز تمہارے جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا تو تمہاری قلب نہیں سمجھ۔ معلوم ہے کرم اس قسم کا پلان یہ دور میں زمین کے ایک ملک میں ہوا جہاں مسلمانوں کی اوقاف تھی، مسجدیں تھی، مدرسے تھے، خانقاہیں تھی۔ ڈائریکٹ دشمن مسجدوں کو بند کرنا چاہا، مدرسوں کو بند کرنا چاہا، خانقاہوں کو بند کرنا چاہا، زبردست قبرستانوں کی جگہ کو ہڑپنا چاہا۔ جب اس کی طاقت سے باہر ہوا، آج جیسے بل پاس ہوئی ایسے ہی زبردست بل اس زمانے میں پاس ہوئی۔ یہاں پاس کرنے والے کوئی اور ہیں، اس زمانے میں پاس کرنے والے کمیونسٹ تھے۔ یہاں کی مینٹالٹی بھی وہی، وہاں کی مینٹالٹی بھی وہی، یہاں کا مقصد بھی وہی۔ توجہ چاہتا ہوں، وہاں کا مقصد بھی وہی، یہاں کا ظلم بھی وہی، وہاں کا ظلم بھی وہی، یہاں کا پلان بھی وہی، وہاں کا پلان بھی وہی۔ میں یہ بات صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اس وقت کی حکومت کو اوقاف پر نظر کا مقصد دوسرا ہے، مسجدوں پر نظر پہلا مقصد ہے، مدرسوں پر نظر دوسرا مقصد ہے، خانقاہوں پر نظر تیسرا مقصد ہے، قبرستانوں پر نظر چوتھا مقصد ہے۔ اس کے بعد اوقاف کی زبردست ہماری ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین پر نظر ہے۔ وہ ڈائریکٹ مسجدوں کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسوں کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، خانقاہوں کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبرستانوں کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ مسئلہ ان کی طاقت سے باہر نکلا اور یہ مقصد میں وہ لوگ جب کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ایک زبردست پلان، بڑی زبردست تاریخ اور مطالعے کے بعد حاصل کیا۔ مطالعہ کیا تھا؟ کمیونسٹ دور تھا، مغربی ممالک میں سے ایک ملک ترکستان تھا، وہاں پر انہوں نے بالکل ایسی ہی بل پاس کی۔ توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، غفلت سے باہر آؤ۔ میں جمعیت سے کہنا چاہتا ہوں صرف قوم کو باہر کر کے اندر بانٹنے کا وقت نہیں ہے، سب کے ساتھ باہر نکل کر آنے کا وقت ہے، دلوں کو صاف کرنے کا وقت ہے۔ پرسنل اللہ ووٹ کو کہنا چاہتا ہوں میں تمہارا خادم ہوں، تمہاری پگڑیاں و ٹوپیاں نہیں، جوتے اٹھانے والا خادم ہوں، لیکن مجھے صاف کہنے دو، اب بیان بازیاں چھوڑو، کیا کرنا ہے کرو، ورنہ قوم کا جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار حکومت ہی نہیں ہوں گی، تمہاری تحریکیں اور تنظیمیں بھی ہوں گی۔ آپسی اختلافات کو چھوڑو، اپنے اپنے مسلک پر رہو۔ یہ انگلی بھی میری ہے، 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 یہ انگوٹھا بھی میرا ہے، گرچہ کہ الگ 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 ہیں۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے ایک انگلی سے نہیں اٹھایا جاتا تو سب کو متفق ہونا پڑتا ہے۔ جب متفق ہو جاتے ہیں جو ایک کاٹا نہیں اٹھا سکتے، بہت وزن اٹھانے کی طاقت ان کے اتفاق میں خدا نے رکھا تھا۔ دیوبندی، بریلوی، مقلد و غیر مقلد ایک ہو جائے، جمعیت، ملی کونسل، مسلم پرسنل اللہ سب ایک ہو جائے، پورے امن و امان کے ساتھ ایک زبردست ہم کو کارروائی کر کے ہم لوگوں کو ایک نتیجے پر پہنچنا پڑے گا، کیونکہ اندر کا راز صرف ہمارے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس قوم کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ملک میں برابر یہ ایسا دور گزرا ہے، ایسی سازش گزری ہے، ایسا پلان گزرا ہے، زمین مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، مسلمانوں کی جاگیر کو قبضہ کرنے کی جب کوشش کی، جب دال نہ گلی، انہوں نے اوقاف پر حملہ کیا۔ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اوقاف پر حملہ کیا۔ ہم کو معلوم ہے ملک کی اکثر مسجدیں اوقاف کے اندر ہیں، بے شمار مسجدیں اوقاف کے اندر، خانقاہیں اوقاف کے اندر، قبرستانیں اوقاف کے اندر ہے۔ اس لیے الگ الگ اٹھانے کے بجائے زمین ہی اٹھا لو، سب آ جائے گا۔ یہ دور میں ایسا چلا، اوقاف کو حکومت اپنے اندر کی، مسجدیں اندر چلے گئی، مدرسے اندر چلے گئے، پھر رفتہ 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 رفتہ، یہ نہ سمجھو کہ کل بل پاس ہوئی، پرسوں بل پاس ہوئی، کل سے اس قسم کا پلان شروع ہو جائے گا، نہیں، کچھ وقت لگے گا۔ اپنے بل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے
یہ جھوٹے موٹے آفر دینے لگیں گے. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر مثال دیتے ہیں. مؤذن صاحب مرغی کو پانی پلاتے ہیں تو صرف پانی پر نظر کر کے آپ فیصلے غلط مت لو، بعد میں چھری بھی تو چلنے والی ہے، بعد میں چھری بھی تو چلنے والی ہے. بالکل اسی طریقے سے غریبوں کی بات آئے گی، مسلمانوں کی ہمدردی کی. بالکل پارلیمنٹ میں فیس ٹو فیس ہمارے ملک کے سیکولر بھائی بہن، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہو، سکھ دھرم کے ہو، ہمارے اپنے تو ہیں ہی الحمدللہ، خدا سلامت رکھے. کچھ ہمارے ملک کے یہ سکھ بہن ہماری جس انداز سے وزیر داخلہ کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہی تھی، اگر اس کرسی میں میں ہوتا یا تو معافی مانگ لیتا، یا تو ارادہ بدل دیتا، یا تو کرسی چھوڑ کے باہر آ جاتا. ہر بول ہی نہیں ہوتے، کبھی کبھار تھوک بول کے شکل بھی اختیار کر لیتے. ہر بول نہیں ہوتے، کبھی کبھار تھوک بھی بول کی شکل اختیار کر لیتے. اتنی مسلمانوں سے ہمدردی، وہ میری بہن پوچھتی ہے، اتنی مسلمانوں سے ہمدردی، تو پھر آپ کی پارٹی اور آپ کی وزارت اور آپ کے اقتدار اور آپ کی حکومت میں آپ نے مسلمانوں کو کتنا حصہ دیا ہے، یہ تو ساتھ رکھتے بھی نہیں. دوسرا ہم پورا ملک کہتا ہے جناب والا آپ کی ہمدردی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ہمدردی کا اسٹاک ہے تو پھر آپ ہی کے قوم کے بہت سارے مسائل ہیں، آپ اس کو حل کرو. پیار جاری کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے. ایک دور میں ایسا ہوا، پورے اوقاف کو قبضہ کر لیا. توجہ چاہتا ہوں، اوقاف کو قبضہ کرنے کے بعد دھیرے دھیرے مسجدوں پر حملہ ہوا، مسجدوں پر ٹیکس لگایا گیا، مدرسوں پر ٹیکس لگایا گیا، نمازوں پر ٹیکس لگایا گیا. خامخواہ مسجدوں کے اندر خزانے چھپے رہنے کی بات لگا کر مسجدوں کو توڑا گیا، مسجدوں کو شہید کیا گیا، کیونکہ اس طرز پر یہ چلنا چاہتے ہیں. لمبا مضمون ہے، چلتے چلتے یہ ادارے، یہ مسجدیں، اوقاف اور اوقاف حکومت کا حصہ ہے، وہ بھی آ جائیں گے، اپنے پروگرام منعقد کریں گے. ایسا دور گزرا ہے. کبھی کبھی ایسا وقت بھی کمیونسٹوں کے دور میں آیا جب اوقاف کو انہوں نے قبضہ کیا، مسجدوں کے اندر انہوں نے اپنے جلسے منعقد کیے اور جلسہ شروع کرنے سے پہلے اعلان لگایا حرم والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ باہر چلے جائیں. ان کو بھیج کر مسجدوں میں رنڈیوں کو نچوایا گیا، شراب کی محفلیں منعقد کی گئی. اسی طرز کو اپنانے کی اندرونی ایک سازش ہے. بل تو پاس ہو چکی ہے، یہ دنیا کی بل ہے، یہ ایک بل وہاں بھی پاس ہونا ہے جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا آستہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. آج سے کارروائیاں ہمارے بڑے نظام بنا کر شروع کریں گے. مسلمانوں میں سمجھانے کے مسئلے کو لا کر یہاں پہنچا ہوں. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نمازوں کی پابندی کرو، روزانہ دعا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو، سورۃ المزمل کا ورد کرو، سورۃ التغابن پڑھا کرو اور پورے سیدھے راستے پر آ جاؤ. وہ جملے کو باقی رکھو، انشاءاللہ موقع رہے گا تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے خطرناک دور موسیٰ پر آیا، غرق کون ہوا؟ فرعون ہوا. اس سے خطرناک حال کس پر آیا؟ ابراہیم پر آیا. تباہ کون ہوا؟ نمرود ہوا. خدا نے ابراہیم کو بچایا. اس سے خطرناک حال داؤد پر بھی آیا، لیکن جالوت تباہ ہوا، اللہ نے داؤد کو بچایا. اس سے خطرناک حالات میرے نبی پر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ نبی کو عطا فرمایا. جہنم کے گھاٹ ابو جہل کو اتارا، ابو لہب کو اتارا، عتبہ و شیبہ کو اتارا، دشمنان اسلام کو اتارا. ہمیشہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی جیت ہوئی ہے، فلاں کی ہار ہوئی ہے. اتنا تو میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ہمیشہ جیت حق ہی کی ہوئی ہے، حق ہی ہوئی ہے ہمیشہ جیت. باطل کبھی کبھی بھڑکتا ہے، باطل کبھی کبھی بھڑکتا ہے. باطل کے بھڑکنے کو، حق کے نتیجے کو میرے اللہ کا کلام فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق بھی آتا ہے،
باطل بھی آتا ہے، باطل دندناتے آتا ہے، باطل پاور کے ساتھ آتا ہے، باطل کی طاقت لے کر آتا ہے، اقتدار کی طاقت لے کر آتا ہے، حکومت کی طاقت لے کر آتا ہے۔ اور ہمیشہ تاریخ اٹھا کر پڑھو، سیرت اٹھا کر پڑھو، اور گزرا ہوا دور اٹھا کر پڑھو، ہمارے ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، حق ہمیشہ بظاہر کمزور نظر آیا، بے یارو مددگار نظر آیا، محنت نظر آیا، تعداد میں کم نظر آیا، تعداد میں کم نظر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بھی کامیابی عطا فرمایا، انشاء ختم اللہ کی حق کی کامیابی